वेलकम बैक ख़वातीन व हज़रात, आपको खुश आमदीद कहते हैं। हमारा प्रोग्राम सुबह हिदायत और हम आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। और ये घंटा जो होता है ये बहुत ही मुफीद होता है, बहुत इससे हम मालूमात हासिल करते हैं, आपके नज़रियात जानते हैं और जो कुछ हमारे पास होता है वो कोशिश करते हैं कि आप तक पहुँचा सकें। आपके लिए फ़ोन लाइन्स जो हैं वो खोल दी गई हैं। आप आकर हमारे इस टॉपिक पर, जो कि मज़लूम अवाम के नाम से आज हमने टॉपिक रखा है, आप उस पर बातचीत कर सकते हैं। मज़लूम अवाम जो है वो किसी ख़ास खित्ते से मुंसलिक नहीं है। जहाँ भी किसी इंसानों पर, इंसानियत पर जुल्म हो रहा होगा, वहाँ की आवाम यकीनन मज़लूम होगी। और ज़ाहिर है जहाँ मज़लूम है वहाँ ज़ालिम भी है, तो ज़ालिम को हमें कंडेम करना है, ज़ालिम को हमें बुरा भला कहना है और मज़लूम अवाम का हमें साथ देना है। बिल्कुल किसी भी नस्ल से, किसी भी ज़ात पात से, किसी भी मज़हब से बालातर होकर हमें इंसानियत का साथ देना है, हमें मज़लूम अवाम का साथ देना है। जी तो आज का जैसे कि टॉपिक अली भाई आप इस टॉपिक पर जी मज़लूम अवाम, और बहुत अच्छी तरह से आपने जो है वो उसको बताया कि हमारा इसका ताल्लुक़ किसी भी जो है वो मखसूस ना मुल्क से है, ना किसी मखसूस मिल्लत से मखसूस किया है हमने। जहाँ कहीं भी जो है वो मज़लूम पाए जाएंगे, चाहे वो पाकिस्तान की मिल्लती को आप कह लें तो वो भी मज़लूम है। पहले कॉलर को जो है वो शामिल करेंगे। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मेरी बहन और सैयद मूसवी साहब को। जनाब अली जान शाह साहब अस्सलाम वालेकुम। सैयद बादशाह, आपने बहुत ही तफसील से और बहुत ही बेहतरीन इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है, आपको अल्लाह इसकी जज़ाए खैर दे। जज़ाकल्लाह। तो मैं एक बात आपसे ये कहूँगा कि मजनू का एक शेर है कि लैला से किसी नजद की पहाड़ियों के बारे में उसने कहा था, क्या नजद की पहाड़ियों तुम में रखा ही क्या है, मुझे तो मोहब्बत तुमसे इसलिए है कि यहाँ से मेरी लैला गुजरती थी। तो लैला की वजह से मजनू उन नजद की पहाड़ियों से भी मोहब्बत करता था। तो हमें मोहब्बत है मजलूम से, क्योंकि वो जो भी मजलूम है उसका किसी न किसी तरह तरीके से नाता करबला से मिलता है। सुभान अल्लाह। एक बात माशाअल्लाह। और दूसरी बात यह है कि हमें मोहब्बत उन लोगों से इसलिए है कि हमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका याद आती है कि जितने भी परचम बुलंद होंगे उसमें सबसे आला परचम यमन का होगा, क्योंकि वो तुम्हें इमाम महदी अलैहिस्सलाम से मिलाएगा। तो हमें तो अपने महबूब के मिलने की ख्वाहिश है, और जिन लोगों के जरिए हम महबूब तक पहुंचे हमें इसलिए उनसे मोहब्बत है। वरना हमें ना मैं किसी सियासी पार्टी में हूँ, ना मैं किसी का अंधी तकलीद करता हूँ। मैं एक आज़ाद ख्याल इंसान हूँ। जहां मुझे हकीकत नजर आएगी तस्लीम करूंगा, जहां मुझे तस्लीम हकीकत नजर ना आई मैं उसको नहीं छेड़ूंगा, ना ही उसकी तरफ जाऊंगा। तो हम यमन वाले जो हैं इनमें वो मुल्क है कि जिसकी तरफ से सरकार ने कहा कि मुझे खुशबू आती है यमन की तरफ। और एक रवायत को मैंने पढ़ा कि सरकार ने अपने कुर्ते के बटन खोले और यमन की तरफ मुंह किया और कहा कि मुझे ठंडी हवा आ रही है यमन की तरफ से। तो हम तो रसूल की जबान को देख रहे हैं, उस सादिक जबान को, कि जो कुछ सरकार ने फरमाया। आप एज ए मुसलमान मुझे ये फैसला करना है कि मैं जो यूनुस अलैहिस्सलाम के दरबार को जिनने बम्बू से उड़वा दिया, या अजर बिन अदई की कब्र को उखाड़ा, या उसी ख्वाजा वैस करनी की कब्र को मिसमार जिन्होंने करवाया उनके साथ खड़ा हूं, या जिस तरफ से रसूल को ठंडी हवा आती थी और खुशबू आती थी उन लोगों के साथ खड़ा हूं। अगर उनके साथ खड़ा हूँगा तो मैं फिर रसूल सरकार के साथ खड़ा हूँ। बेशक अगर किसी दूसरी तरफ अगर मैं खड़ा होता हूँ तो इसका मतलब है कि मैं अगेंस्ट द सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ खड़ा हूँ। तो मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं उस पाक हस्ती के खिलाफ खड़ा हो जाऊं। तो हमें मजलूम की दाद रसी करनी है, चाहे वो कहीं भी हो, किसी मजहब फिरके से हो। इंसानियत ये सिखाती है कि मजलूम का साथ दो, जालिम के खिलाफ हो जाओ। और अभी आपने जो पिक्चर दिखाई है ये तो जहन्नम के कुत्ते जो है वो
ایسے ہی ہوتے ہیں دنیا میں, ہم دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں کے سامنے. دوبارہ چلا دیجیے. تو جو بات تو ان پر لعنت ہے, اور آج بھی لعنت ہے پوری دنیا میں, اور قرآن میں بھی اس شجرائے خبیثہ پر شجرہ خبیثہ پر لعنت بھیجی گئی ہے. تو ہم آج قرآن کی آیت کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ کتنی سچی کتاب ہے یہ اللہ کی. یہ اس کے کیونکہ امام حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا تھا کہ زمانہ قرآن کی تفسیر کرے گا, تو یہ تفسیر ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہی ہے. شکریہ میرے بھائی. جزاک اللہ, بہت خوبصورت گفتگو آپ نے فرمائی جیسے کہ آپ فرمایا کرتے ہیں. اور ایک اور کالر کو لیں گے. ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام علی بھائی. جی احمد صاحب جناب, آپ کو بہن کو بھی سلام پیش جی کرتا ہوں. وعلیکم السلام. السلام. آپ کی ساری باتیں سنی ہیں, لیکن ان باتوں پر جو ہم لوگ سن رہے ہیں, ہمارا تو کسی اقتدار سے کوئی تعلق نہیں ہے, نہ کسی پارٹی سے, لیکن جن کو یہ باتیں سننی چاہیے وہ پتہ نہیں سنتے بھی ہیں کہ نہیں, یا صرف اپنے کاروبار میں لگے ہوئے ہیں. یہ تو بزنس ہے. ہمارے جتنے بھی مسلم ممالک کے بادشاہت یا شہنشاہت پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اپنی زندگی آسانی کی کوٹھیاں, کاریں, نوکر چاکر, مال و دولت اس کے نشے میں گم بیٹھے ہوئے ہیں, اور ان کو کوئی غرض نہیں ہے دنیا سے. جیسے کل پرسوں دکھائی شراب میں 2 شہزادے کی تصویر, اور یہ جو داڑھی والا کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے. میں 80 سے لے کر 85 تک سعودیہ میں رہا ہوں, اور 80 میں توفیق ملی, حج کرنے بھی گیا. تو جب مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں گئے تو وہاں سے جب داخل ہوتے ہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی رائٹ سائڈ سے جو انٹری ہوتی ہے تو گھوم کر اوپر سے باہر لیفٹ سائڈ سے گزرا کے نکلا جاتا ہے. تو وہاں جب جالی کو ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے کہ چوم لے یا ہاتھ لگا لے, یہ ایک اپنے اپنی عقیدت کی بات ہے. تو میں نے بھی کوشش کی, تو میرے سے آگے ایک تھوڑا سا نوجوان تھا آدمی, کافی طاقتور, اور اس کے پاس ایک کالی ڈبیوں والا رومال بھی تھا, اور سلوار قمیض میں ملبوس تھا, پاکستانی تھا. تو اس کو پولیس والے نے منع کیا کہ وہ چاہتا تھا, وہ اپنے رومال کو جالی کے ساتھ رگڑ رہا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی, کہ چلو برکت کی وجہ سے یا اپنی سوچ ہر ایک کی اپنی اپنی مختلف. تو اس کو شرطے نے روکا کہ لا ہاذا بدعت, کہ یہ نہ کرو, یہ شرک ہے, بدعت ہے, ایسی. اس نے تو اس نے بات نہ سنی پولیس والے کو, اس نے ایسے ہاتھ سے پیچھے کر کے وہ چلے گیا. تو اس کو پولیس والے وائرلیس کے پاس ہوتی ہے, اس نے بتایا, دوسرے جو گیٹ پر تھے انہوں نے کافی طاقتور 3-4 پولیس والے بلا دیے. جب وہ رومال کی وجہ سے وہ پہچانا گیا, اس کے ہاتھ میں وہ رومال تھا, تو اس کو پکڑ کے جناب انہوں نے اتنا وہاں پہ مارا, باکس مار کے. پولیس والے طاقتور جو جنگجو تیار کیے ہوتے ہیں وہ والے بلائے انہوں نے. اور یہ میں نے 80 میں واقعہ دیکھا. اس مسجد یہ جنت بقی کا جو آتا ہے, یہ انہوں نے لوہے کی جالی لگا دی تھی بڑی بڑی دیواروں کے اوپر, تو اس میں جانے کی اجازت تو نہیں تھی, لیکن اوپن تھی, نظر آتی تھی قبریں. اب تو اور زیادہ انہوں نے بلڈنگیں وغیرہ بنا دی ہیں. یہ صرف بزنس ہے, کاروبار ہے. 100 سال تقریباً ان کو 19 میں ہو جائیں گے سعود خاندان کو. یہ 20 اور 40 لوگ لے کے انہیں حملہ آور ہوا تھا, اور دمام کی طرف سے انٹر ہوا تھا ان کا والد شاہ فیصل وغیرہ کا. تو جب انہوں نے قبضہ کیا تو ریاض میں سب سے پہلے, یہ بڑی تاریخ ہے لمبی, لیکن ابھی کوئی نہ کوئی اور سوال لوگ کرنے والے ہوں گے پیچھے. میرا مقصد کہنے کا یہ پاکستان کو سوچنا چاہیے, یہ ایک تانے بانے کدھر جاتے ہیں. بھٹو کو مروایا, ضیاء الحق کو مروایا, بومدین کو مروایا, فیصل کو مروایا. یہ بعد میں ابھی قریب میں 2-3 سالوں میں 2-3 بادشاہ اور مارے. انہوں نے ٹیکنیکلی اپنی ایک تقدیر بنا دیتے ہیں جو نظر آتی کہ یہ مسلمان سمجھ تقدیر میں یہ تھا ہوگا, لیکن تدبیر جو بناتے ہیں ان کے پیچھے جو ان کے آقا ہیں یہ سمجھتے نہیں. ہمارے بادشاہ ایک مرتا ہے اسی بیوقوفی کے ساتھ,
لیکن پھر بھی انہی کے گن گاتا ہے. ایک دن ان کا بھی آنا ہے. اور یہ ابھی جو بنا رہے ہیں یہ تانا بانا بن رہے ہیں پاکستان کیونکہ ایٹمی طاقت ہے اور قریبی ملک کو تیار کیا جا رہا ہے. ابھی ایران کو اکسائیں گے شیعہ سنی فسادات کرا کے. ادھر سے افغانستان کے ساتھ بھی ہمارا 1600 کلومیٹر کا بارڈر وہ بھی ابھی سکوئر نہیں رہا. اور یہ اس جنگ میں دوسری ایک نئی تھرڈ وار میرا خیال بن جائے گی. ان سب سے اچھا تو وہ چائنا ہے. وہ دیکھو ہمارے اپنے جہاز بھی بحری بھیج دیا پاکستانیوں کو لوڈ کر کے وہ جبوتی کی طرف روانہ بھی ہو گیا. وہ نہ مسلمان ہے باوجود وہ ان مسلمانوں سے اچھا ہے جو جھوٹ پر مبنی اور دھوکہ دیتے ہیں. کم از کم چائنا مالی مدد بھی کر رہا ہے اپنا انفراسٹرکچر بھی بنایا پاکستان میں اور ہر طرح کی مدد کرتا ہے. تو یہ منافقت جو ہے وہ کفر سے بھی ایک درجہ نیچے ہے. بالکل بے شک. قرآن کریم میں جو ذکر ملتا ہے یہ جو منافق کا ایک درجہ ہے وہ کافر سے بھی ایک نیچے ہے. یہ جو مسلمان ایک دوسرے سے منافق کرتے ہیں یہ نہیں ہونی چاہیے. اس کا سب سے بڑا نقصان ہو رہا ہے. بس اللہ تعالیٰ فضل کرے اور آپ کے باتیں سچی ہیں. خدا حافظ. بہت شکریہ. اچھی گفتگو فرمائی کیونکہ آپ کا جو ہے وہ پرسنل ایکسپیرینس بھی ہے اور رہنے کا. ایک اور کالر کو جو شامل کریں گے. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. نقوی صاحب. جی نقوی صاحب. موسی بھائی آپ کو بھی السلام ہو. وعلیکم السلام. ماشاءاللہ بہت پیاری بات کی بھائی نے. رومال کی بات بتا رہے تھے. اگر تھوڑا سا ٹائم دیں تو میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں. بسم اللہ بسم اللہ. کہ پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا تو اس نے کہا یا رسول اللہ میرا ہاتھ بہت تانگ ہے میں بچوں کی کفالت نہیں کر پا رہا. صحیح. تو اس کے کندھے پہ رومال تھا. پاک رسول نے کہا یہ رومال مجھے دو. اس نے وہ رومال دیا تو آپ نے اس میں ہاتھ ڈال کر اسے وہ رومال دے دیا. جب تک وہ رومال اس کے پاس رہا وہ اتنا خود کفیل ہوا کہ اس کا بزنس اتنا چلا کہ لوگ اس سے قرض لینے آتے رہے. تو جس کے ہاتھ کی برکت سے رومال میں اتنی طاقت آ جائے سبحان اللہ تو کیا وہ ہستی اس قابل نہیں ہے؟ وہ زندہ رحمت العالم نہیں ہے رحمت العالمین ہے. تو قیامت تک وہ عالمین رہے گا. تو اس کے روزے کو اگر آپ لگا لیں رومال تو کیا اس میں برکت نہیں آ سکتی؟ یہ ان کا ہمارا عقیدہ ہے. اب آپ نے جو تصویر دکھائی ہے اس سے پہلے میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں. یہ جو ہم کہتے ہیں جی کہ امریکہ کی بات کر رہے تھے, اس امریکہ نے مسلمانوں کو کب ساتھ دیا ہے؟ مجھے صرف اتنا بتائیں کہ جب عرب اسرائیل کی جنگ ہوئی تھی تو امریکن بیڑے کس کے حق میں کھڑے تھے اور کس کے ساتھ کھڑے